الحمد لله الذي أقطع النفلات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل وما قدروه يقينا بل رفعه الله إليه صدق سبحانه صدر ذی وقار المعزز سامعین، عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو مریم عذراء کے بطن سے نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہود بے بہبود کی سازش قتل سے نجات دلا کر بسلامت جسم و روح آسمان پر اٹھا لیا۔ نہ تو وہ مقتول ہوئے اور نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ معزز سامعین، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرآن حکیم اہل کتاب کے تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے بطور حکم کیا آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ معلوم ہوا کہ قرآن اہل کتاب کے مختلف مسائل کی تنقیح کے لیے آیا ہے، لہذا قرآن کریم کا ان کے کسی عقیدے پر ثبوت اختیار کرنا اس کے صحت کی دلیل ہے۔ اس اصول کی روشنی میں دیکھتے چلیے عیسائی حضرت عیسیٰ کے متعلق الوہیت، تثلیث، صلیب و کفارہ اور رفع جسمانی اور نزول جسمانی کے عقیدے رکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ قرآن نے رفع و نزول کے عقیدے کے علاوہ باقی تمام عقائد باطنہ کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ الوہیت کی تردید میں فرمایا گیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ابنیت کی تردید میں فرمایا گیا قالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم۔ تثلیث کی شراعت کے لیے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ کہا گیا، اور صلیب و کفارے کے بطلان کے لیے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم جیسے الفاظ لائے گئے، لیکن عقیدہ رفع و نزول کی کہیں تردید نہیں کی گئی، بلکہ خود قرآن نے اس سچائی کا برملا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ یہ محض ان کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ ذرا غور کرنا کہ قرآن کریم نے یہودیوں کی خباثتوں کا ذکر کرتے ہوئے وقتلہم المسیح نہیں کہا بلکہ وقولہم انا قتلنا المسیح کے الفاظ لائے، جس کے تناظر میں بل رفعہ اللہ الیہ کے معنی بالکل متعین ہو جاتے ہیں، اس میں قطعاً کسی تعبیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ سامعین محترم، رفع و نزول کے متعلق اس واضح آیت نے تو مرزائیوں کے تن بدن میں آگ لگا کر انہیں بھوکلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور ان کے مذموم عقیدے کی بنیاد کو مسمار اور منہدم کر دیا۔ اس لیے وہ تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں رفع روحانی مراد ہے، لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 14 صدیوں میں کوئی بھی مفسر، کوئی بھی مجدد یا امام لغت نے یہاں رفع روحانی مراد نہیں لیا، بلکہ سب کے سب رفع انزلی کے قائل تھے، اور نیز قلب کا معارض رفع جسمانی ہی ہو سکتا ہے، رفع روحانی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، مرزائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء محال ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان کئی ناری پروں سے گزرنا انسان کی طاقت و قوت سے ماورا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناری پروں سے گزر کر آسمان پر ایسے ہی چلے گئے جیسے حضرت موسیٰ چلے گئے، کیونکہ خود مرزا صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات فی السماء کے قائل ہیں۔ دروح دوران حافظہ نباشت، ہم پر یہ الزام ہے کہ الہ کی ضمیر مجرور سے آسمان مراد نہیں لیا جا سکتا، اور خود مرزا صاحب نے تواتر کے ساتھ جو اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ چنانچہ قدائم میں لکھتے ہیں الا تعلمون ان المسیح ینزل من السماء بجمیع علومہ، اور تذکرہ میں لکھتے ہیں کان اللہ نزل من السماء۔ حاضرین، صرف ایک آیت نہیں
بلکہ جگہ جگہ اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ کہیں آپ کے نزول کو علامات قیامت قرار دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. تمام مفسرین نے انہو کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے. تو کہیں حضرت مسیح پر انعامات خداوندی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. بحالت طفولیت آپ کا تکلم فرمانا تو صادق آ چکا، لیکن عالم کہولت میں گفتگو کا تعلق ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ واقع صلیب یا قد یا رفع بالاتفاق بحالت شباب ہوا ہے، اور ارشاد ربانی اور اس کی بیان کردہ حقیقت ہرگز غلط نہیں ہو سکتی. لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لا کر بحالت کہولت تکلم فرمائیں گے. چنانچہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد بقوله ان يكون كهلا ان يكون بعد ان ينزل من السماء في اخر السماء ويكلم الناس ويقتل الدجال. حاضرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود پہ بہود کے مکر و فریب، ان کے قتل کی تدبیر اور ہلاکت کی سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہود کی تدبیر قتل کے مقابلے میں تدبیر خداوندی کی کامیابی لا محالہ عدم قتل ہی ہوگی، اور وہ صورت صرف رفع کی ہو سکتی ہے، اور جب رفع ثابت تو نزول خود بخود ثابت. گرامی قدر سامعین، ذرا اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث نبویہ کی طرف نظر ڈالتے چلیے. حضرت مسیح کے رفع و نزول کا تذکرہ جگہ جگہ مختلف الفاظ میں ملتا ہے. کہیں آپ نے فرمایا وَاللَّهِ لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ. تو کہیں آپ نے فرمایا لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ. تو کہیں ارشاد نبوی ہے ان عیسیٰ لم يمت وَإِنَّهُ نَازِلٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو کہیں آپ نے فرمایا يَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ 45 سنة ثم يموت ويدفن معي في قبري. مذکورہ حدیث میں ينزل يموت اور يدفن مضارع کے صیغے حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی اور عدم فقر پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں. ان صحیح اور واضح احادیث نے تو مرزائیوں کے رات کی نیند حرام کر دی، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کی فراق میں کہتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس میں جسم کے ساتھ آسمان سے اترنے کی صراحت ہو. تو سنیے بیہقی کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابو ہریرہ سے بسند صحیح مروی ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم. اس روایت میں من السماء کا لفظ صراحتاً موجود ہے، اور نیز مسلم شریف میں عباس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں فینزل عند المنارة البیضاء مشرقی دمشق بین المحبودتین. کہ آپ دمشق کی سفید مشرقی منارے پر اتریں گے، آپ پر تو زرد چادریں ہوں گی. سامعین، ذرا انصاف سے بتلانا کہ چادریں جسم پر ہوتی ہے یا روح پر. حاضرین، مرزائی آیت کریمہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ مَعَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کا سہارا لے کر تھالی ٹھوک کر یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اگر آسمان پر زندے ہیں تو وہ زکات کسے دیتے ہیں؟ تو میں سینہ ٹھوک کر جواب دوں گا کہ پہلے حضرت عیسیٰ کا صاحب نصاب ہونا تو ثابت کر، مذہب کی تعلیم میرے ذمے. معزز سامعین، ایک دو نہیں بلکہ کئی آیات شریفہ اور احادیث متواترہ میں نزول کی حقیقت کو اس درجے صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. کسی ملید اور زندیق کے لیے ذرا برابر تعمیر کی گنجائش نہیں رہتی. بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیرین روش زندہ ہے. ان قادیانیوں کے ناپاک دلائل کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلیج زندہ ہے. وہ